السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ٹاپک ہے اس کا عنوان ہے تعریف۔ صحیح ہے۔ اب تعریف کے بارے میں بہت زیادہ لمبی چوڑی گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس صرف سورہ فاتحہ کے بارے میں ہم تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں اور پھر چیزیں خود ہی کلیئر ہو جائیں گی کہ کیا کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم سورہ فاتحہ کی سٹارٹنگ دیکھیں، یعنی قرآن کی سٹارٹنگ ہم دیکھ لیں کہ کیا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین۔ پہلی ہی آیت اللہ نے تعریف کے بارے میں نازل کر دی اور تعریف کو اپنے لیے خاص کر لیا۔ کس طرح سے کہ حمد نہیں کہہ رہے اللہ میں، کہہ رہے الحمد۔ ٹھیک ہے، کہ جو تعریف ہے وہ خاص ہے اور کس کے لیے؟ للہ۔ صحیح، فیصلہ ہو گیا، بات ختم۔ صحیح کہ یہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ اللہ کے لیے۔ صحیح۔ اللہ کی کیوں کہہ رہے ہیں یہ؟ کیونکہ اللہ کو معلوم ہے کہ یہ جو مخلوق اللہ نے بنائی ہے یہ تعریف کے پیچھے ہی بھاگے گی۔ صحیح ہے، اس کا مقصد جو ہے وہ صرف اپنی تعریف کروانے کے ہی لیے وقف ہو جائے گا، اس کی زندگی جو ہے وہ تعریف کروانے کے لیے وقف ہو جائے گی۔ تو اللہ نے اس کا ہی جواب دے دیا، اس مسئلے کو ہی حل کر دیا کہ یہ جو تعریف ہے یہ خاص ہے للہ، اللہ کے لیے۔ صحیح ہے، یہ ہر ایرے غیر نتھو غیرے کے لیے نہیں ہے، مطلب ہر عام خاص جو بھی ہے اللہ کے علاوہ اس کے لیے نہیں ہے۔ صحیح۔ اب ہم کیا دیکھیں گے، آگے بڑھتے ہیں اس سے پہلے ایک بات کلیئر کرنی کہ تعریف کن وجوہات کی بنا پر تعریف کی جاتی ہے۔ صحیح ہے، یا لوگ جو ہیں کن چیزوں کا حصول کرتے ہیں، کن چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر چاہتے ہیں کہ اس پہ ان کو ستائش ملے۔ صحیح، ان کو لوگ ستائش کی نظر سے دیکھیں۔ صحیح، تو تعریف کی جاتی ہے دنیا میں، وہ کی جاتی ہے کسی کے بارے میں کہ بھئی اس نے کتنی پراپرٹی بنا لی، ٹھیک ہے، اتنی محنت کی اور اتنا نام کما لیا اور اتنی پراپرٹی بنا لی اس نے، یہاں پہ بھی اس کی زمین ہے، یہاں پہ بھی اس کی زمین ہے، وہاں پہ بھی۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھا، کوئی بھی انسان جتنی بھی چیزیں بنا لے اپنے نام سے، صحیح، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تو عالموں کے، دنیاؤں کے رب ہے، ٹھیک ہے، تو ان سے آگے تو کوئی بھی نہیں بڑھ سکتا۔ صحیح، یہ ہو گئی۔ پھر سیکنڈ نمبر پہ آتے ہیں۔ سیکنڈلی جو تعریف ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کسی کے اخلاقیات کی وجہ سے، کہ اس کے اخلاق جو بڑے اعلیٰ ہیں، اس کے مورل سٹینڈرڈز بہت ہائی ہیں، ہم یہ کہیں گے نا، ٹھیک ہے۔ تو اس کا بھی جواب اللہ نے دے دیا کہ وہ کیا ہے؟ الرحمن الرحیم۔ صحیح، اب رحمان اور رحیم دونوں صفات اللہ نے اپنے لیے مخصوص کی ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے صفاتی نام ہے اور اللہ کے لیے مخصوص ہے، مختص ہے اللہ کے۔ صحیح، اس کو کوئی یعنی آپ عبد الرحمن اور عبد الرحیم نام رکھتے ہیں، رحمان اور رحیم آپ رکھ بھی نہیں سکتے۔ صحیح، اللہ کے خاص صفاتی نام ہے اور یہ اللہ نے خاص، یعنی کہ یہ جو اسٹینڈرڈ ہے، اس لیول آف اسٹینڈرڈز، مورل اسٹینڈرڈز، صرف اللہ کے لیے ہی ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے پاس، ان سے آگے کوئی بھی نہیں جا سکتا۔ ٹھیک، یہ بھی بات ہو گئی۔ صحیح، اب تیسری چیز جس کی وجہ سے تعریف ہوتی ہے کہ ایک بندہ جو اپنی کمیونٹی میں کتنا انفلوئنشیل ہے، کتنا اس کا اثر و رسوخ ہے کہ لوگ وہ جو فیصلہ کر دیتا ہے یا اس کی بات جو ہے وہ کوئی ٹال نہیں سکتا، تو اللہ نے اس کا بھی جواب دے دیا کہ وہ مالک یوم الدین ہے، ٹھیک ہے، مالک یوم الدین ہے۔ صحیح، تو اب یہ بھی فیصلہ ہو گیا، اس لیے بھی تعریف صرف اللہ کے لیے کہ جتنا بھی کوئی اپنی کمیونٹی میں، پوری دنیا میں انفلوئنشل ہو جائے، پوری کائنات میں بھی ہو جائے، اللہ سے آگے نہیں بڑھ سکتا، کہ وہ تو یوم الدین کے مالک ہے، ٹھیک ہے، کہ جس دن ان کے فیصلے کے آگے کسی کا سر اٹھ نہیں سکے گا، کوئی چوں تک نہیں کر سکے گا۔ ٹھیک، تو یہ بھی فیصلہ ہو گیا۔ تو اب جب یہ بات طے ہو گئی کہ تعریف خاص اللہ کے لیے ہی ہے، صحیح، تو پھر بندے کو یعنی کہ کیا جچتا ہے کہ وہ اپنی تعریف کے لیے اپنی پوری زندگیاں وقف کر دے، اور اس کی تعریف نہیں ہو تو بس مایوس ہو کے بیٹھ جائے، اور بس اس کی پوری زندگی کا جو محور ہے وہ اپنی تعریف کروانے کے لیے کہ گردی گھومتا ہوں اس کا محور جو زندگی کا۔ تو پھر ہمیں دیکھ لینا چاہیے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں اور اپنی
اصلاح کی فکر کرنی چاہیے کہ بھائی اپنی سوچ کا دھارا جو صحیح طرف لے کر جانا چاہیے، کہ ایسا نہ ہو کہ پوری زندگی جو ہے ہم غلط چیز کے پیچھے ضائع کر دیں۔ اچھا، یہاں تک تو بات ہو گئی۔ فوراً ہی جو آگے بات آ رہی سورۃ فاتحہ میں کہ مالک یوم الدین کے بعد کہ اللہ نے انسان کو بے عزت نہیں کیا اس کے بعد، ٹھیک ہے، یہ بھی بتا دی کہ تعریف صرف اس کے لیے ہے، اور پھر اس کے بعد فوراً ہی ثبوت دے دیا اپنے ہائیسٹ مورل سٹینڈرڈز کا، کہ کتنے طریقے سے واقعی رب کریم نے انسان کو اس کی حقیقت بھی بتا دی، اس کی اپنے ہی زبان میں، اس کے اپنے ہی الفاظ میں، جیسے دعائیہ انداز میں۔ یہ دیکھو کہ طریقہ جو ہے نا، وہ ایسا طریقہ صرف رب العالمین ہی استعمال کر سکتے، کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے، انسان کی پہنچ بھی نہیں ہو سکتی، صحیح، کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم صرف آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں اور آپ سے ہی مدد مانگتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ مطلب یعنی آپ کی عبادت کرتے ہیں اور آپ سے مدد مانگتے ہیں تو ہمارے کام بن سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دیں گے، ٹھیک ہے، ادروائز اگر آپ ہمیں ہدایت بھی نہیں دیں گے تو ہم صراط مستقیم پہ چلنے کے بھی قابل نہیں، صحیح، یعنی کہ کتنے طریقے سے آگے اللہ بتا رہے ہیں انسان کی حقیقت یہ ہے، مطلب ایسا انسان جو ہے وہ کہاں سے اپنی تعریف کے حصول کے لیے کوششیں کرنا پڑتا ہے، صحیح، پھر اللہ کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، کہ اب اللہ ہدایت دیں گے تو صراط مستقیم پر چلیں گے، تو پھر اس کے بعد انعامات بھی اللہ کی طرف سے نازل ہوں گے، یعنی سب کچھ تو اللہ ہی کر کے دے رہے ہیں آپ کو، سب کچھ تو اللہ کے بغیر تو آپ کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر کون سی میں اور کون سی انا اور کون سی تعریف، پھر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی انسان کا تو یہ حال ہے کہ وہ تو نو چوائس زون میں، کہ یا تو ہدایت مانگے، صراط مستقیم پر چلے، اس کو ملتی ہے ہدایت تو اللہ کی توفیق سے، اس کے بعد پھر اس پہ انعامات ہوں گے اللہ ہی کی طرف سے، اور پھر اگر وہ نہیں مانگتا اور اس کو نہیں ملتی ہدایت اور صراط مستقیم پر نہیں چل پاتا تو وہ کیا ہے، وہ مغضوب ہے، اس پہ اللہ کا غضب اور وہ گمراہی کا شکار ہو جائے، تباہی اس کی، ٹھیک ہے، تو ایسا انسان مطلب اس کو کیا بن کے رہنا، اس کو اللہ کا بندہ بن کے رہنا، ہر حال میں جو اللہ کا شکر گزار بندہ بن کے رہنا، ٹھیک ہے، اب جو ہے اس کے بعد پھر اب کیا انسان روتا رہے بیٹھ کے، ہائے اس نے میری تعریف نہیں کی، ہائے اس نے میری تعریف نہیں کی، مایوس ہو کے بیٹھ جائے، تعریف نہیں ہو رہی، اس لیے لوگوں نے برائیاں کر دی تو اچھا بھی، لوگ برائی کریں گے تو ہم برے ہیں، لوگ اچھائی کریں گے تو ہم اچھے ہیں، یعنی کہ اصل تو ساری تعریف اور یعنی اصل تو فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے نا، کہ اللہ جو ہے آپ کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، اللہ جو ہے آپ کو قبول کر رہے ہیں یعنی اللہ آپ سے راضی ہے یعنی، اور اس کا فائنل جو فیصلہ ہے قیامت کے دن ہی ہوگا، ٹھیک ہے، جو اللہ سے ملاقات ہوگی، صحیح، اور اگر آپ اللہ کے راستے پر چل رہے ہیں اور آپ صرف پوری دنیا مل کے آپ کی برائی کر رہی ہے تو آپ جو ہیں متقی انسان ہیں، اللہ کی رضا ہے آپ کے ساتھ، اور آپ گمراہ ترین انسان اور ساری دنیا مل کے آپ کی اچھائیاں کر رہی ہے، تعریف کریے، تو آپ جو ہیں وہ دوزخ کے دہانے پر کھڑے ہوئے ہیں، باہر میں ایسی تعریف کرنا، صحیح، تو بس آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اللہ نے ہم سب کو سیدھے راستے کی طرف واقعی میں ہدایت دیں تاکہ ہم صراط مستقیم پر چل سکیں، صحیح، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔